میرے مقالے کا عنوان حضور بحر العرفان کی قنوج آمد اور اس کا علمی، دینی اور روحانی احیاء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یقی محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یقی محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ باری تعالیٰ جب کسی بندے کو دین اسلام کی نصرت و حفاظت کے لیے منتخب فرماتا ہے تو اس کو اوصاف نبوی علیہ السلام سے متصف فرماتا ہے، یعنی اس کو بلند ہمت، اعلیٰ فکر، امانت دار، متحرک و فعال، حکمت و تدبر اور دور اندیشی و جوانمردی کا حامل بناتا ہے۔ پھر وہ شخص صحراؤں اور بیابانوں کو بھی گلشن بنا دیتا ہے۔ وہ فتنوں کی باد سموم سے شجر اسلام کو مرجھانے نہیں دیتا، بلکہ وقت آنے پر اس کو اپنے خون جگر سے سینچتا ہے، اور پھر اس پیکر اخلاص کے خون جگر سے سینچنے کے بعد صدیوں تک اسلام کے شجر کو پانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دور حاضر میں ایسی ہی ایک شخصیت جس نے دیوبندیت کے گڑھ، غیر مقلدیت کے بانی نواب صدیق حسن کے آبائی وطن اور ماضی قریب میں جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے قنوج کو اسلام و سنیت اور علم و روحانیت کا عظیم مرکز بنا دیا۔ معقولات و منقولات پر یکساں عبور رکھنے والے مرد مجاہد نے ایک درخت کے نیچے قاعدہ بغدادی پڑھانے سے شروعات کی، اور بظاہر بے سر و سامانی کے باوجود اپنی سچی لگن، ہار نہ ماننے والے جذبے، پیر و مرشد کی دعاؤں کے سہارے، حکمت اور طریق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے بلبوتے پر علم و عمل کا ایسا درخت لگایا جس کی شاخیں قنوج سے نکل کر پورے آفاق میں پھیل گئیں اور چراغ سے چراغ جلتے رہے، نتیجتاً چہار سمت اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ اس ذات والا صفات کو حضور بحر العرفان، امام الہدا، مجدد طریقت، نائب مجدد الفسانی، حضرت علامہ الشاہ مفتی آفاق احمد مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آپ کی عظمت و رفعت کو جاننے کے لیے آپ کے مرشد کا یہ قول ہی کافی ہے کہ میں اگر محقق ہوتا تو مفتی آفاق کو مجدد لکھتا۔ آپ کے کام تو سب مجددوں والے ہیں۔ انہی محیر العقول کارناموں میں سے کچھ جو کہ آپ نے صرف قنوج کی سرزمین پر کیے ہیں، ان کی تفصیلات قلم بند کر رہا ہوں، وما توفیقی الا باللہ۔ قنوج کی تاریخی حیثیت۔ قنوج ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کا نہایت قدیم تاریخی شہر ہے۔ تاریخ کے مطابق قنوج دنیا کی دوسری یا تیسری آبادی ہے، جسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے بسایا تھا۔ قدیم زمانے میں شہر غیر منقسم ہندوستان کی راجدھانی رہا ہے۔ تاریخ فرشتہ کے بیان سے اس کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک زمانے میں 32,000 تمولیوں کی دکانیں ہوا کرتی تھیں۔ آج بھی یہاں کے نشیب و فراز کے علاقے اور آثار قدیمہ کے کھنڈرات، شکستہ قلعے اور محلات، مقبرے اور نوابوں زمینداروں کی حویلیاں اپنی عظمت رفتہ کا پتہ دیتے ہیں، جن سے قنوج کی ثقافت نیز تعمیر و تہذیب کا پتہ چلتا ہے۔ حضور بحر العرفان کی قنوج آمد اور اس کے اسباب۔ گزشتہ ادوار میں قنوج علماء و مشائخ کا مرکز رہا، مگر مرور زمانہ کے تحت حالات متغیر ہوتے رہے اور آہستہ آہستہ عظیم شخصیات کے اٹھ جانے سے دینی سرگرمیاں سرد پڑ گئیں اور جہالت کی تاریکیاں چھا گئیں۔ سنیت کا بڑا نقصان ہوا، باطل فرقے وہابیہ اور دیابنا نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ اس طرح قنوج شہر اور اطراف میں بھی دیوبندیت کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ قنوج کے حالات اتنے خراب تھے کہ شہر کی تقریباً 85 مساجد میں دیوبندی اور وہابی امام تھے، اور پورے شہر میں نہ کوئی سنی عالم تھا اور نہ ہی کوئی سنی مکتب و مدرسہ تھا۔ دوسری جانب عام سنیوں کی جہالت اور دین سے دوری کا عالم یہ تھا کہ اکثر فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کے لیے، حتیٰ کہ عید و بقرعید، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی دیندار شخص تک میسر نہ آتا تھا، جس کے لیے کبھی مکن پور شریف اور کبھی اس سے بھی دور دراز سے کسی سنی حافظ وغیرہ کو بلانا پڑتا۔ قادیانیت بھی دھیرے دھیرے اپنی شاخیں پھیلا رہی تھی۔
قادیانیوں نے قنوج کے حالات دیکھے تو ان کو اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے اتنے سازگار حالات کہیں نہیں ملے۔ انہوں نے خوب سرمایہ خرچ کیا، غریب طبقے کے لیے وہ مسیحا بن کر نازل ہوئے۔ انہوں نے غریبوں کے بچوں کو مفت میں پڑھانا شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ غریبوں کو نذرانہ اور تحائف وغیرہ بھی خوب دیتے اور آہستہ آہستہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کرتے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے کچھ غربا کو اپنے بہکاوے میں لے لیا اور ان کو اسلام سے منحرف کر دیا۔ قنوج کے حوالے سے حضور بحر العرفان خود اپنی کتاب تحدیث نعمت میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ جامعہ کے قیام کے لیے اس وقت جو مناسب جگہ خیال میں آئی وہ قنوج تھی۔ یہاں کوئی اہل سنت کا جامعہ یا مدرسہ تو بڑی بات ہے، کوئی اچھا مکتب تک نہ تھا، نہ کوئی عالم یہاں تحفظ سنیت کا کام کر رہے تھے۔ قریب قریب پورا شہر دیوبندیوں کی لپیٹ میں تھا، مساجد میں امام انہی کے تھے، عیدین و جمعہ کی نمازیں وہی پڑھاتے تھے۔ مذکورہ بالا احوال سے واضح ہوتا ہے کہ بزرگوں کے اس شہر کی کیا حالت ہو گئی تھی اور کتنے بھیانک اور نامساعد حالات تھے، اور مسلمان دین سے بہت دور ہو رہے تھے۔ ایسے میں علم و فضل کے تاجدار حضور بحر العرفان مفتی آفاق علیہ رحمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں دین و سنیت کی نصرت کے لیے بھیج دیا۔ حضور بحر العرفان کی آمد سے اس خزاں رسیدہ چمن میں بہار آ گئی۔ قنوج میں جامعہ اور اداروں کا قیام۔ حضور بحر العرفان مذکورہ حالات میں بغیر کسی تعاون کے، بے یار و مددگار، بے سر و سامانی میں تنے تنہا توکل اللہ کی چادر اوڑے، عزم و ہمت اور دین کی خدمت کا جذبہ لے کر مشائخ اور بزرگوں کے عنایت کے سہارے 1984 عیسوی کو رمضان المبارک سے چند روز قبل قنوج میں تشریف لائے۔ آپ جن صاحب کے بھروسے آئے تھے، جنہوں نے آپ سے شہر میں تعلقات بنانے کے لیے وعدہ کیا تھا، انہوں نے عین چاند رات والے دن آپ سے منع فرما دیا اور کہا کہ اگلے سال دیکھا جائے گا۔ حضور بحر العرفان فرماتے ہیں کہ قنوج میں ابھی تک میرے قیام و طعام کا کوئی بندوبست نہ تھا اور نہ کسی سے شناسائی۔ میری پوری زندگی میں جو سب سے دشوار دن آئے اور جنہیں میں حزن و غم کے لحاظ سے سب سے سخت دن کہہ سکتا ہوں، ان میں سے یہ دن اگر سب سے بڑا نہیں تھا تو ہلکا بھی نہیں تھا۔ میرے دل پر ان کے جواب سے کیا بیتی تھی یہ علیم و خبیر جل و علا ہی جانتا ہے۔ اب میں بہت پریشان کہ جاؤں تو کہاں جاؤں۔ شام ہوئی تو آپ کے کھانے، سحری اور لیٹنے کا کوئی انتظام نہ تھا اور نہ ہی کسی سے آشنائی تھی۔ پھر آپ کو یاد آیا کہ حضرت خواجہ حاجی شریف رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر ایک بابا رہا کرتے تھے، تو آپ جب بھی پہلے قنوج آتے اور مزار پر حاضری دیتے تو وہ آپ کو کھانے وغیرہ کا پوچھ لیتے۔ آپ نے سوچا کہ ان کے پاس چلا جائے، شاید کہ وہاں کھانے اور سحری کا انتظام ہو جائے اور وہیں حجرے میں رات گزر جائے گی۔ لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حجرے میں تالا پڑا ہوا ہے اور معلوم ہوا کہ بابا کئی دن سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اب آپ کے غم میں اور اضافہ ہو گیا۔ دیار غیر میں بے سر و سامانی کے عالم میں جب کچھ نہ ملا تو آپ نے ایک صاحب سے کہا کہ میں پیسے دے دیتا ہوں، آپ آٹا خرید کر روٹی بنوا دیں اور تھوڑی چٹنی جو سالن کے طور پر استعمال ہو جائے۔ تو انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور گھر سے کچھ روٹی اور سبزی لے آئے۔ حضور بحر العرفان فرماتے ہیں کہ شدت بھوک سے میں کچھ اس وقت کھا لی اور کچھ سحری کے لیے بچا کر رکھ لی، اور ایک پرانی چٹائی مل گئی جس میں نے وہیں حجرے کے باہر بچھا لیا اور لیٹ گیا۔ کافی تیز ہوا رات پر چلتی رہی، گرد و غبار بھی اڑتا رہا، خشکی بھی تھی، نیز خوف و دہشت کا عالم تھا۔ قریب میں کوئی انسان بھی رات بھر نظر نہ آیا۔ وہ رات کس طرح کٹی یہ خدا ہی جانتا ہے۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی، اب فکر ہوئی کہ شہر میں کہیں نکلا جائے تاکہ مدرسے کے قیام کا کوئی راستہ نکلے۔ المختصر کہ جامعہ کے لیے آپ نے ایسی ایسی مشقتیں برداشت کی کہ جو ایک عام شخص کی برداشت سے باہر ہے۔ پھر آپ نے جامعہ کے لیے شہر کے کئی محلوں کا دورہ کیا اور آپ فرماتے ہیں کہ شہر کی کوئی بھی چوراہا اور کوئی دکان ایسی نہ تھی جہاں میں گھنٹوں نہ بیٹھتا اور لوگوں کو جامعہ کے لیے ابھارتا۔ اس طرح آپ نے تاریخی شہر قنوج میں دین و سنیت کا ایک عظیم الشان قلعہ الجامعۃ الاحمدیہ سنیہ کی شکل میں قائم فرمایا، جس کے علمی فیضان سے سینکڑوں طالبان علوم نبویہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق مالا مال ہو چکے ہیں اور نہ جانے کتنے آج بھی مالا مال ہو رہے ہیں۔
اور دین و سنیت کے فروغ کا کام کر رہے ہیں۔ جامعہ احمدیہ کی کچھ شاخیں جو خاص کر قنوج میں ہیں، جامعۃ المحسنات جو کہ 2001 عیسوی میں حضور بحر العرفان نے قوم کی بچیوں کے لیے قائم کیا، وارسی پبلک انٹر کالج آپ نے سن 1997 عیسوی میں الجامعۃ الاحمدیہ السنیہ سے ہی متصل ایک اسکول بنام وارسی پبلک اسکول قائم کیا۔ سرہند پبلک اسکول یہ آپ نے 2012 میں قائم کیا۔ خانقاہ آفاقیہ مجددیہ آپ نے مدرسے سے متصل قائم فرمائی۔ فروغ تصوف فاؤنڈیشن آپ نے تصوف و روحانیت کی ترویج و اشاعت کے لیے قائم فرمایا۔ اور چند شاخیں مدرسے کی جو شہر قنوج میں صرف چلتی ہیں: مدرسہ فیضان بالا پیر شہر قنوج یوپی، دارالعلوم وارثیہ دیدار گنج قنوج، مدرسہ گلشن احمدیہ تالی گرام قنوج، الجامعۃ الرضویہ برکات العلوم مجپوروا قنوج، مدرسہ فیضان صدیق اکبر گرساہی گنج قنوج۔ اس کے علاوہ درجنوں مدارس و مکاتب جامعہ کے فارغین و فارغات اطراف کے گاؤں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ چلا رہے ہیں اور علم و فضل کی بہاریں لٹا رہے ہیں۔ بالآخر 63 سالہ سفر طے کرنے کے بعد علم و عرفان کا یہ سورج 9 ذی القعدہ 1440 ہجری یعنی مطابق 13 جولائی 2019 عیسوی بروز ہفتہ کو شہر قنوج میں غروب ہو گیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ آسماں تیری لہت پر شبنم افشانی کرے، سبز نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ تعالیٰ حضور امام ربانی مجدد الفسانی و مشائخ نقشبندیہ کے طفیل مرشدی حضور بحر العرفان کے اس چمن کو سلامت رکھے اور ہم کو آپ کے مشن کو عام کرنے اور آپ کے نقش قدم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔